بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آخرت کا انکار کرنے والے جو اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، یا اللہ ہم کو براہ راست کیوں نظر نہیں آتا۔ جس دن آسمان پھٹیں گے یعنی قیامت کے دن، تو اس دن یہ فرشتوں کو دیکھ سکیں گے۔ اس دن ان کی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس روز اللہ کی حکمرانی کا پوری طرح ظہور ہوگا۔ اس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹ کھائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے رسول کا رستہ اختیار کیا ہوتا، اور کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے قرآن سے دور رکھا جبکہ وہ تو مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ بے شک شیطان تو آدمی کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اس دن رسول کہے گا، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن سے دوری اختیار کی۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی تابعداری میں لگ گیا؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے۔ بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیے، بلکہ ان کے ساتھ سخت جہاد کیجیے۔ اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ تخلیق کیا۔ رحمان کے بندے تو وہی ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ جب بے سمجھ یا جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ رات کو اپنے رب کے سامنے قیام اور سجدے کرتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی اختیار کرتے ہیں، بلکہ درمیانی چال اختیار کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، اور نہ وہ ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ بدکاری کرتے ہیں۔ ہاں، جس نے گناہوں کے بعد سچی توبہ کر لی، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب فضولیات سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو دامن بچا کر نکل جاتے ہیں۔ جب ان کے پاس رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان پر غور کرتے ہیں اور اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں پرہیزگاروں میں آگے بڑھنے والا بنا۔ ایسے لوگوں کو جنت میں بالا خانے ملیں گے جو رہنے کی بہت اچھی جگہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو زبردستی مومن بنانا چاہے تو ان کو ایسا کچھ دکھا دے کہ مجبوراً ان کی گردنیں جھک جائیں، مگر یہ اللہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا کہ تم بتوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان۔ پھر آپ نے ان کو اپنے رب کے بارے میں بتایا کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ اگر انہوں نے آپ کی مخالفت کی اور ایمان نہ لائے۔ پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کو کہا، مگر لوگ مخالف ہو گئے اور سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ بالآخر نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، اور مخالفین تمام کے تمام غرق کر دیے گئے۔ اسی طرح قوم ہود اور قوم صالح نے نبیوں کی دعوت نہ مانی اور عذاب کا نشانہ بن گئے۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو قوم کے ساتھ ساتھ لوط علیہ السلام کی نافرمان بیوی بھی عذاب کا شکار ہو گئی۔ قوم شعیب علیہ السلام ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو ان کو عذاب دے کر مارا گیا۔ یہ قرآن اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ یہ واضح عربی زبان میں ہے اور یہودی علماء اسے جانتے ہیں، مگر اللہ کے عذاب آنے تک یہ لوگ اسے نہیں مانیں گے۔ یہ کتاب مبین یعنی قرآن شیطان لے کر نہیں اترتے۔ شیاطین آسمان کی طرف جائیں تو ان پر پتھر برستے ہیں۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تنبیہ کریں اور ایمان لانے والوں کے ساتھ نرم رویہ رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ شاعروں کی باتوں پر تو گمراہ ہی چلتے ہیں۔ وہ تو بیاباں میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں ویسا کرتے نہیں۔ البتہ وہ شاعر مستثنیٰ ہیں جو اہل ایمان، نیک دل، اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں۔ انسان آخرت سے بے پرواہ ہو کر اپنے گندے اعمال کو خوبصورت سمجھنے لگتا ہے اور اندھا بہرا ہو کر دنیا کی دلچسپیوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو سردی کا موسم تھا۔ دور ایک آگ دیکھی تو وہاں سے آگ کا انگارہ لینے چل پڑے۔ وہاں اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، عزیز اور حکیم۔ وہاں آپ کو عصا اور ید بیضاء کے معجزات عطا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت یعنی نبوت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، جنہیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، اور بہت کچھ اور دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسانوں کے علاوہ جن اور پرندے بھی تھے۔ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو آپ نے ایک چیونٹی کی آواز سنی۔
جو دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل دے۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی یہ بات سن کر اللہ کے اور شکر گزار ہوئے کہ اے اللہ، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعامات فرمائے ہیں، مجھے توفیق دے کہ میں ایسے اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملکہ سبا کی قوم کفر و شرک میں مبتلا تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو اس نے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی تو ان پر عذاب پڑا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بے حیائی سے روکا مگر وہ نہ مانے، آخر کار پتھروں کی بارش سے قوم لوط تباہ ہوئی۔